Assalamu alaikum wa rahmatullah. So welcome back to weekly Quranic lessons. And the ayat which we are going to do today basically is an ayat from Surah Mu'minun, 23rd number Surah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah subhanahu wa ta'ala saying, Qad aflahal mu'minun, tahqiq beshak mu'minun jo hain wo they have succeeded, right? वो उन्होंने फलाह पा ली है, उन्होंने कामयाबी पा ली है. اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون. Who are these mu'minun who have attained success? These are the people who are humble and intent in their prayers. ٹھیک ہے, they're humbly intent in their prayers. وہ اپنی نماز جو ہے وہ خشیت کے ساتھ پڑھتے ہیں, وہ خاشعون ہوتے ہیں جب وہ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں فرسٹ لیسن وچ وی آر گیٹنگ اوور ہیئر ناؤ, جو افلاح کا لفظ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں, ون تھنگ ٹو نوٹ اوور ہیئر از اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تحقیق مومنون جو ہیں وہ کامیابی پا گئے ہیں, رائٹ. So these mu'minun have already succeeded, and this success is not talking about worldly success. This is talking about آخرت کی success. تو basically جنت کی بات ہو رہی ہے, right. So آخرت میں success کی بات ہو رہی ہے کہ they have attained اللہ سبحانہ تعالیٰ رضا and they are going to inshallah attain جنت, right. So the first lesson from this ayat is کہ جو true success ہے that is only in the آخرت. So مسلمان جو ہے, جو مومن ہے, وہ اس دنیا کی سکسیس اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی, آخرت کی سکسیس اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے. سو وہ کوئی بھی کام کرتا ہے مسلمان مومن تو وہ آخرت کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس عمل کے تھرو آخرت میں اس کو سکسیس مل جائے, رائٹ. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ از سیئنگ کہ دیز پیپل جو مومنون ہیں دے ہیو آلریڈی سکسیڈڈ ان آخرہ. انہوں نے آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیا ہے مومنون نے, اور وہ آلریڈی جنت کما لی ہے انہوں نے. اور وہ کہاں پہ کمائی ہے؟ آف کورس اس دنیا میں ہی کمائی ہے. انہوں نے کچھ کام کیے ہیں, وہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ان کی صفات بتا رہے ہیں کہ وہ اس دنیا میں ان کی کیا صفات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ آخرت میں اسی دنیا میں سکسیس کما لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, what is the first صفت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. and the first صفت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں that is about their نماز, that is about their prayers. so جو اس سے ایک بہت امپورٹنٹ ہمیں سبق مل رہا ہے that is the importance of صلاح, right. کہ جو پہلا صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنون, کون سے مومنون کے بارے میں بتائی ہے جو آخرت میں سکسیسفل ہو گئے ہیں, دیٹ از اباؤٹ صلاح, رائٹ. دیٹ از اباؤٹ نماز, کہ وہ نماز سے ریلیٹڈ کوئی صفت ہے, رائٹ, ان کی. اور ہمارا جو آج کل کا حال ہے, ہم تو نماز پڑھ لیں تو اچیومنٹ ہے. ہمارے سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں, اس میں بہت سی 5 وقت کی نماز جو ہے اس میں بہت سی سستی کرتے ہیں, رائٹ. سو دا فرسٹ تھنگ وچ از گوئنگ ٹو لیڈ اس ٹو سکسیس از نماز. سو ہم میں سے بہت سے لوگ تو اسی چیز میں پہلی صفت میں ہی فیل کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. خاشعون کا درجہ تو بات کی بات ہے, پہلے تو نماز پڑھنے کی بات ہے, رائٹ. ہم میں سے بہت سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. پھر اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں they are خاشعون in their prayer, they're humbly intent. اچھا, now let's see what is this word خاشعون. so خاشعون کا جو میننگ ہے that means to be basically ایک معنی میں جس میں وہ لے کے آتا ہے, ادھر انہوں نے لکھا ہوا ہے they are humble, right. so being humble, right. اچھا, خشیت کا جو لفظ ہے that is usually used in Arabic زبان میں ایک context میں یوز ہوتا ہے in a context of being numb, in a context of being in awe of something, right. so عام طور پہ استعمال کرتے ہیں جب کبھی کبھار آپ لوگوں کو شاید کسی کو اگر انٹرسٹ ہو اینیمل پلانٹ ٹائپ کسی چیز سے, اینیملز کی اس سے تھوڑا سا انٹرسٹ ہو. سو کچھ اینیملز ایسے ہوتے ہیں کہ وین دے سی اے پریڈیٹر کمنگ تو وہ آگے سے بھاگ جاتے ہیں, رائٹ. سو فار ایگزامپل جیسے ڈیئر ہے, وہ جب وین ہی سیز اے شیر کو دیکھتا ہے آتے ہوئے تو وہ بھاگنا شروع کرتا ہے. اچھا, کچھ اینیملز کا ریئیکشن جو ہے وہ بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے. سو کچھ اینیملز وین دے سی دیئر پریڈیٹر کمنگ وہ آگے سے بالکل اسٹف ہو جاتے ہیں, نم ہو جاتے ہیں, ادھر ہی رک جاتے ہیں, دے جسٹ بیکم اسٹف, رائٹ, اور ادھر ہی رک جائیں گے, اسٹل ہو جائیں گے. اس حالت کو جس میں وہ بالکل آ اسٹرک ہو جاتے ہیں, اپنے پیریٹر کو دیکھ کر بالکل نم ہو جاتے ہیں, بالکل رک جاتے ہیں, اس حالت کو خشیت کی حالت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ واٹ ڈز اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹ فرام اس, کہ وین وی آر پریئنگ اف وی آر ریئلی مومنون. سو مومنون کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ وہ ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آ اسٹرک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ آ اسٹرک ہونا اٹس ناٹ اونلی فزیکل, اٹس آلسو فزیکل آف کورس, جیسے وہ جانور بالکل فزیکلی نم ہو گیا ہے. اٹ از آلسو مینٹل, وہ اپنا دماغ بھی بالکل بند کر لیتا ہے. اور ہمارے کیس میں اٹ آلسو نیڈس ٹو بی اسپرچل, رائٹ. سو ہم بیسٹ آف اس اگر نماز پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم فزیکلی بھی آ اسٹرک نہیں ہوتے, مینٹلی بھی آ اسٹرک نہیں ہوتے. اسپرچولیٹی تو بہت دور کی بات ہے, رائٹ. اسپرچولی تو بہت دور کی بات ہے. سو فزیکلی آ اسٹرک کا کیا مطلب ہے کہ وی ہیو ٹو بی ہمبل. بالکل ہمیں اپنے جو ہاتھ ہیں, جو اپنے پاؤں ہیں, اپنی نظریں ہیں, وہ کسی ایک
خاص انداز میں رکھنی ہے کہ وی نیڈ ٹو اپیئر ٹو بی آ اسٹرک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں رائٹ. مینٹلی آ اسٹرک ہونے سے کیا مراد ہے کہ ہمارا سارا کا سارا دھیان 100% اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے. اسپرچولی آ اسٹرک ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ہماری ساری کی ساری فیلنگز بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے رائٹ. تو فیلنگز والا پارٹ تو بہت دیر کی بات ہے, اگر ہم پہلے دو بھی اچیو کر لیں تو وی ول اسٹارٹ فیلنگ سم تھنگ ان آر نماز رائٹ. پھر ہمیں اسپرچولی آ اسٹرک ہونے کا مطلب کیا ہے وہ بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. لیکن ان دا فرسٹ اسٹیپ از فزیکلی آ اسٹرک ہو جائے رائٹ. سو صحابہ رضی اللہ عنہ اٹینڈ دس رائٹ, انہوں نے کمپلیٹ خاشعون کی جو صفات تھیں اسپرچولی مینٹلی فزیکلی آ اسٹرک ہونا انہوں نے اٹین کر لیا تھا. سو ایک واقعہ اگر میں آپ کو سناؤں چھوٹا سا جلدی سے. سو ایک دفعہ دو صحابی رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی آن دا بارڈر رائٹ. سو دیر واز خوف تھا کہ کچھ حملہ ہو جائے گا کسی اینمی کی طرف سے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ جی آپ نے گارڈ کرنا ہے بارڈر کو. تو ان میں سے دونوں صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ڈیوٹی اپنی اپنی انہوں نے کر لی کہ ایک ٹائم پہ ایک کرتے تھے دوسرے ٹائم پہ دوسرے کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو جب ایک صحابی نے کہا جی ابھی میری ڈیوٹی ہے تو دوسرے صحابی کو کہا آپ سو جائیں. تو صحابی جن کی ڈیوٹی تھی ہی ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹارٹ پریئنگ, انہوں نے کہا جی میں تھوڑی سی نماز پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہی اسٹینڈز اپ ان نماز اور سامنے سے انیمی نے حملہ کرنا شروع کر دیا. تو انیمی نے ایک تیر مارا, وہ صحابی کو لگا صحابی نماز پڑھ رہے ہیں. انیمی نے دوسرا تیر مارا, وہ صحابی کو پھر سے تیر لگا, صحابی نماز پڑھی جا رہے ہیں. انیمی نے جب تیسرا تیر مارا اور پھر وہ صحابی کو تیر لگا, اس کے بعد وہ صحابی رکوع میں گئے, انہوں نے ہاتھ سے جو صحابی سوئے ہوئے تھے ان کو اٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی نماز کمپلیٹ کر لی رائٹ. اچھا, جب وہ صحابی اٹھے یہ سو کہ ان کو تو تیر لگے ہوئے ہیں, 3 تیر لگے ہوئے ہیں اس باڈی رائٹ, اینڈ ہی واز اسٹل پریئنگ. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے معاملہ. تو انہوں نے آگے سے صحابی نے جواب دیا جو نماز پڑھ رہے تھے, کہ انہوں نے جواب دیا جو صحابی نماز پڑھ رہے تھے کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے اوپر یہ الزام لگتا کہ میں نے اپنی ڈیوٹی یعنی کہ گارڈنگ دا بارڈر کی ڈیوٹی پوری فلفل نہیں کی, اگر مجھے اس الزام کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی نماز پوری کرتا, یہاں تک کہ یا تو میں مر جاتا اس حملے سے یا میری نماز پوری ہو جاتی رائٹ, یا میری نماز پوری ہو جاتی. سو دس شوز کہ وہ صحابی کو فزیکلی تیر بھی لگ رہا ہے تو ان کو فرق نہیں پڑ رہا. ہمیں تو تھوڑی سی سر پہ خارش شروع ہو تو ہم سر پہ خارش کرنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی ادھر خارش کر رہے ہیں, کبھی ادھر خارش کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. کوئی موبائل کی آواز آ جائے تو ہماری نماز خراب ہو جاتی. بعد میں ہم ان بندوں سے ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ کی موبائل کی آواز کیوں آ رہی ہے. ادھر صحابی رضی اللہ عنہ کو تیر لگ رہا ہے اور ان کو وہ پھر بھی اپنی نماز پڑھی جا رہے ہیں, وہ قرات کری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو ان کی خشیت کا لیول دیکھیں کیا ہوگا. سو وی نیڈ ٹو ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو اچیو دس لیول آف خشیت. once again physically بھی mentally بھی اور spiritually بھی we have to be in awe of اللہ سبحانہ تعالیٰ, کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں رائٹ. we need to imagine کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں. so this ayat not only tells us the importance of salah, it also tells us the importance of the quality of our salah. اگر ہماری صلات کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی تو اس کا پھر اس طرح کا فائدہ نہیں ہوگا جس طرح کا فائدہ نماز نے ہمیں دینا ہے. ٹھیک ہے, سو وی شوڈ پرے ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ میکس us one of these مومنون who achieve success in the آخرہ. ٹھیک ہے, and we also become one of those مومنون جن کی صلات ایک تو کانسٹنٹ بھی ہو, کنسسٹنٹ بھی ہو, اور اس کی کوالٹی بھی ویسی ہو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سے چاہتے ہیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ we will be back next week with some more آیات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.